بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کام کے سلسلے میں فیصل آباد گھنٹہ گھر سے گزر ہوا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک محمد رفیق نامی پروفیسر دوست بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم جیسے گھنٹہ گھر کے پاس آئے تو ہماری نظر ایک ریڑھی پر پڑی جس کے چاولوں کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگی، تو ہم اس کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے ہم نے ایک پلیٹ چاول کھائی اور ساتھ والی دکان سے چائے پی کر سلام دعا کے بعد اگلی منزل پر روانہ ہو گئے۔ 2 سال بعد دوبارہ میرا فیصل آباد جانا ہوا تو ایسے میرا دل کیا کہ آج میں گھنٹہ گھر کے ساتھ موجود اسی چاول والی ریڑھی سے جا کر چاول کھاؤں۔ خیر میں وہاں پہنچا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر وہ ریڑھی والا موجود نہیں تھا۔ پہلے میں واپس آنے لگا تو ایسے میرا دل کیا کہ کسی آس پڑوس سے پوچھ لیتا ہوں کہ شاید اسے کوئی جانتا ہو، تو میں نے ایسے ہی بے دلی کے ساتھ ایک دکاندار سے پوچھا کہ یہاں پر ایک ریڑھی والا چاول فروش ہوتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے مجھے ایک دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ریڑھی والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی دکان سے نوازا ہے، اس نے وہ ریڑھی کب کی چھوڑ دی اور اب وہ اس دکان کا مالک ہے اور اس کے اندر ہی وہ اپنا کھانے پینے کا کاروبار کر رہا ہے۔ خیر میں جب اس دکان کے اندر پہنچا، اس نے تو مجھے نہ پہچانا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اسے ایک پلیٹ چاول کا کہا۔ چاول کھانے کے بعد میں نے اسے یاد دلایا کہ آج سے 2 سال پہلے میں اور میرا ایک دوست آپ کی ریڑھی پر آئے تھے۔ آج دوبارہ میرا دل کیا، جب میں نے دیکھا کہ آپ کی یہاں پر ریڑھی نہیں ہے تو میں نے فلاں دکاندار سے پوچھا، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اتنی بڑی دکان کیا آپ نے اس چاول والی ریڑھی سے کمائی ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا اور مجھے کہا کہ آپ 5 منٹ بیٹھیں، میں گاہکوں کو نمٹا کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنی زندگی کی داستان سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میرا نام امتیاز ماچھی ہے، عمر 60 سال، میں فیصل آباد گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شادی ہوئی، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی، دونوں بچیاں جوان تھیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکتا۔ گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک حاجی بشیر صاحب کی کپڑوں کی دکان تھی۔ 1984 کی بات ہے کہ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہا، امتیاز میاں، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، مجھے غریب پر یہ کرم کیسے؟ خیر گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے اور میرے پاس 15,000 روپے بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کا کچھ لے دے کر رخصت کر سکوں۔ بیوی کہنے لگی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، شادی کا دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی، 4 مارچ 1985۔ شادی کو 7 دن رہ گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا، اب کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں میں نے تاریخ دے کر کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا، کہیں میں لوگوں کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے ہزاروں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ مغرب کا وقت تھا، انہی سوچوں میں غرق صحن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک باریش نوجوان کھڑا تھا جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، جی آپ کون؟ نوجوان بولا، امتیاز صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ جی میں ہی امتیاز ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی بات کر سکتے ہیں؟ اس نوجوان نے مجھ سے کہا۔ میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا، سواریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، میں کراچی سے آیا ہوں، 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینہ سے حکم ملتا ہے فیصل آباد جاؤ، ہمارے غلام امتیاز کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ میری آواز سن کر میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی اور پریشانی تو نہیں بن گئی۔ میں نے اسے واپس کمرے میں بھیجا تو اس نوجوان نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے حوصلہ دیا۔ تو پھر میں نے عرض کی کہ بیٹا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن ہاں پچھلے 10 سال سے بلا ناغہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، اور تو کچھ نہیں، نہ ہی میرے پاس اور کوئی اتنی عبادت کا ذخیرہ ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا۔ بولا، جن پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، وہ مجھے دیا، مجھے گلے سے لگایا، بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا تو 40 لاکھ روپے تھے اور ایک خط دیکھا۔
اس میں آپ بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد وہاں سے ہے۔ میں نے بچیوں کی شادیاں بھی کی، پھر حج بھی کیا، مدینہ حاضری بھی ہوئی، اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ نے مجھے یہیں پر ایک دکان دے دی، اور میں نے 4 یتیم بچوں کو مختلف مقامات پر چاول کی ریڑیاں بھی لگوائیں، جن کے تمام اخراجات میں نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسے تو ہر عبادت کا ہی اپنا اجر و ثواب ہے، قبولیت کے درجات ہیں، لیکن درود پاک واحد عبادت ہے کہ جس کی قبولیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی درود پاک کی آپ نے نیت کی، آپ کے منہ سے الفاظ نکلے تو وہ فوری ہی قبولیت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس چاول فروش کی داستان سن کر میرے دل پر کیا بیتی میں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے یہ وظیفہ نہ جانے کتنے ہی بے سہارا اور غریب لوگوں کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیر دیے۔ جو شخص بھی اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اٹھتے بیٹھتے جس قدر ممکن ہو سکے درود پاک کا ورد کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے، وہ واحد ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ میری ذات اور میرے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اسی ایک جملے سے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اس عبادت کے لیے اور کسی دلیل کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویسے آپ سے جو بن سکے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، جو عبادت ہو کیجئے، لازمی کیجئے، لیکن درود پاک آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں کسی سواری پر ہیں، تب بھی کسی بھی جگہ پر اس کا ورد کیے رکھیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ اگر چند ہی عرصے بعد آپ کے حالات نہ بدلیں تو آپ روز قیامت میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ شیخ بلال پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین تھے۔ جب روس اور افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی تو کچھ مہاجرین پاکستان آئے تھے۔ اس وقت ایک افغانی عورت مجبور ہو کر شیخ امتیاز کے پاس آئی اور کہا کہ ہم افغانستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ اس جنگ میں اپنے بھائی، والد اور شوہر کو کھو چکی ہوں۔ میں اور میری بیٹی 7 دنوں سے بھوکی ہیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اور اگر تم بدلے میں چاہو تو میں تمہاری دکان کی صاف صفائی بھی کر دوں گی۔ پھر بولی کہ میری چھاتیوں میں قطرہ دودھ نہیں، دودھ تو کیا خون تک نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو پلا سکوں، تو آپ میری مدد کیجیے۔ یہ سنتے ہی اس افغانی عورت کا حسن اسے بہکانے لگا اور شیطان غالب آیا، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم مجھے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرنے دو، یعنی کہ میں خود تسلی کروں گا، اگر تمہاری چھاتیوں میں دودھ نہ ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا، دودھ بھی دوں گا اور ساتھ میں پیسے بھی دوں گا۔ یہ افغانی عورت انتہائی غصے کی عالم میں آگے چلی گئی، لیکن روتی ہوئی تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ لیکن اب اس کی نیت شیخ بلال امریکہ کے شہر نیو یارک کے چند معروف پاکستانی کاروباری شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازوؤں پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی۔ چاہے منہ پر کوئی نہ کہتا، مگر پیٹھ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت کا اظہار کرتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنا دولت مند ہوتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا۔ مگر یہ سوال اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اسے ناراض کر کے اپنا کاروبار ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی سے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ پہلے بہت افسوس کا اظہار کیا، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں 1960 میں امریکہ منتقل ہوا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے چند سال قبل کی بات ہے، جب روس افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے، تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو اس نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا، بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ میں نے ایک بکری خریدی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میرا بھینسوں کا باڑا بن گیا۔ ایک وقت تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی،
پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نوازا کہ میں پورے بازار کا سب سے بڑا دودھ کا تاجر بن گیا۔ بڑی بڑی مٹھائیوں کی دکانوں والے مجھ سے دودھ لے کر جاتے تھے، ڈیری فارمز پر میرا دودھ جاتا تھا، حتیٰ کہ میرا پورے علاقے میں ایک نام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں لاکھوں روپے سے نوازا جب مرسڈیز کی قیمت 3-4 لاکھ سے زیادہ نہ تھی، اور الحمدللہ 8-10 لاکھ روپے کی میری ایک دن کی سیل ہوا کرتی تھی۔ اتنا زیادہ پیسہ ہر روز آتا دیکھ کر میری گردن میں سریا آ گیا تھا اور میں زمین پر ایڑی مار کر چلتا تھا۔ علاقے کے تمام چھوٹے بڑے لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ مقامی MNA اور MP بھی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ علاقے میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو تمام علاقہ میرے ڈیرے پر آتا، اور جو فیصلہ میں کر دیتا وہی اٹل لفظ آخر ہوتا۔ خیر، اب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس عورت کی چھاتیاں بالکل خشک ہو چکی تھی، جن میں دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا، اور اس کی بچی جو اس نے گود میں اٹھائی ہوئی تھی وہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو پھر وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اور میں نے اس سے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے عورت کو ورغلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصے ہوتے ہوئے بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ باحیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا، اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ الفاظ محض لفظ نہیں، تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی ان افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، عذاب دینا ہی ہے تو اسی دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا۔ کچھ عرصے بعد میں کھڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے، اور میں نے پاکستان کے کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو اپنے ہاتھ چیک کروائے، لیکن وہ بجائے ٹھیک ہونے کے زخم دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ انفیکشن آپ کے پورے بازوؤں میں پھیل جائے گا، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیجئے۔ یہ سن کر میں تہجد میں اتنا رویا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ظالم انسان، تو نے ایک یتیم بچی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تجھے یتیم بچی کا رونا نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی ماں کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھنا زیادہ محبوب تھا۔ اب لے مزہ۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس گناہ کی سزا کے طور پر یہ سارا منظر دکھا رہا ہے۔ میں دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا، اور پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے امریکہ بلا لیا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور میرے ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہیں شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا، مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ
میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ یہ صرف ایک شخص کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، فقط وقتی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں مجبور اور مظلوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ان پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے، حالانکہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی ذات کو ان کی یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ اور جلال آ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اور مجبور کی آہ عرض چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے اور مظلوم و مجبور سے زیادتی کرنے والوں کی پکڑ